بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ دو خبروں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور سہیل آفریدی بطور چیف منسٹر ابھی تک ہضم نہیں ہو رہے، اور اس سلسلے میں مختلف طرح کی جو پلاننگز ہیں وہ ہو رہی ہیں، مختلف طرح کے منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی بلاول پہنچ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، کبھی اور طرح کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کشمیر فارمولہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے عمران خان جیل میں ہیں تب سے عمران خان کو آفرز کی جا رہی ہیں، اور عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رہا کر دیں گے، بنی گالہ شفٹ کر دیں گے، آپ کے لیے نرمی ہو جائے گی، اور شرط صرف ایک ہے۔ شرط کیا ہے کہ عمران خان خاموشی اختیار کر لیں اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو تسلیم کر لیں، 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں، اگلے الیکشن تک کا انتظار کریں، خاموش ہو کر بیٹھیں اور موجودہ سسٹم کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ تو اس شرط پر عمران خان کو کئی مرتبہ آفرز کی گئیں، اور عمران خان نے اس سے انکار کیا اور جیل کاٹنے کو ترجیح دی۔ ایک خبر اب یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک آفر جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے کی گئی۔ بشرا بی بی کی رہائی اصولی طور پر عمل میں آ جانی چاہیے تھی، اصولی طور پر عدالتوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے ہمیشہ سے ایک ریلیف ملتا ہے، اور اس طرح کے کیس میں کہ جس میں انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کوئی سنگین جرم نہیں کیا ہے، اور ان کی سزا معطلی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے تھی۔ یعنی نہ تو ان کا 9 مئی میں نام ہے، نہ وہ کسی احتجاج میں شریک تھیں، نہ وہ کسی سنگین نوعیت کے مقدمے میں ہیں۔ ایک مقدمہ، جعلی مقدمہ جو ان پر القادر ٹرسٹ کیس کا بنا گیا ہے، اس میں ان کی سزا اب تک معطل ہو جانی چاہیے تھی۔ اور سزا معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی بریت مانگی جا رہی ہے۔ سزا معطل ہونے کا مطلب ہے کہ جب تک مین اپیلیں نہ سنی جائیں تب تک اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ عمران خان کی بھی اب تک ضمانت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بشرا بی بی کی تو ہر صورت ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں خاتون ہونے کے ناطے بھی فوری طور پر ضمانت ہو جاتی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کو اس کیس میں اب تک جیل میں رکھنا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی پاکستان کے قانون میں کوئی مثال نہیں ملتی، پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس کیس میں ان کی ضمانت کا نہ ہونا اور مسلسل جیل میں رکھنا۔ تو یہ ادراک جو ہے وہ فیصلہ سازوں کو بھی تھا، اور اسی لیے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ایک پیغام بھیجا گیا عمران خان کو کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیتے ہیں، اور 14 دن میں ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کی تفصیلات بتائی ہیں شیر افضل مروت صاحب نے، اور شیر افضل مروت صاحب سے پہلے آپ سن لیجئے وہ تفصیلات کیا بتا رہے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں۔ پھر میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ ذرا پہلے سنیں شیر افضل مروت صاحب، میرے ہی شو میں انہوں نے کل رات انکشاف کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں۔ منسٹر گور صاحب سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ ان سے رجوع کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اپریل اور مئی 2-3 دفعہ ان سے رجوع کیا، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ اگر گارنٹی خود دیتے ہیں تو بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اپریل 2025۔ اچھا یہ لیٹسٹ آخری ڈائیلاگ تھا جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ہوا۔ اچھا اس وقت منسٹر گور صاحب نے قریبی جو سرکلز ہیں اس کا ذکر کیا، اچھا اور پھر جناب یہ تجویز لے کے خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ اچھا تو یہ مئی کا مڈ تھا میرے خیال میں۔ تو خان صاحب نے کہا کیا شرط ہے ان کی؟ منسٹر گور صاحب دوبارہ گئے کہ کوئی شرط بھی ہے؟ تو منسٹر گور صاحب کو بتایا گیا کہ یہ پھرے گی نہیں، جل سے جلوس نہیں کرے گی، کوئی درد سر نہیں پیدا کرے گی۔ اچھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب جو آپ جا رہے ہیں اگر خان صاحب ہاں کرتے ہیں تو 14 دن کے اندر، 15 دن نہیں ہوں گے، 14 دن کے اندر بشرا بی بی رہا ہو جائے گی۔ خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ خان صاحب کے پاس یہ گئے، میاں بیوی نے مشورہ کیا، اور خان صاحب کو اندیشہ تھا کہ کہیں بشرا بی بی کی لائف کو کچھ خطرہ نہ ہو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے۔ اچھا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا بشرا بی بی کو قبول نہیں ہے، اچھا یعنی وہ نہیں باہر جانا چاہتی ہے۔ ہوں۔ یہ میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں۔ اچھا اب کوئی سوال کرتا ہے تو جا کے منسٹر گور سے کوئی پوچھ لیں کہ یہ اچھا کہ یہ ہوا یا نہیں۔ ہاں۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا، نہیں تو اس سے کیا ویسے غور سے ناراض بھی ہوئے عمران خان صاحب سے یہ آفر لانے پہ؟ نہیں، وہ یہ کہ یہ آفر لانا ہی اس کے گلے پڑ گیا۔ اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، منسٹر گور صاحب کا جو انداز ہے نا، جو طریقہ ہے، جو وہ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے مخالف سب اس سے راضی رہتے ہیں، کسی کو ناراض وہ کرتے ہی نہیں ہے، بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے۔ تو کہیں پر لیکن وہ غیر مؤثر ہوتے جا رہے ہیں، کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو پارٹی نے اپنی حلف برداری میں ہی نہیں بلایا چیف منسٹر نے، تو اس پر انہوں نے شکوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی چاہے کوئی عارضی طور پر خان کی سیٹ پہ بیٹھ جائے نا، یہ بھی کسی کو گوارا نہیں، سب اس سے راضی رہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں
یہ انہوں نے کہا کہ آخری جو اس سلسلے میں آفر دی گئی تھی شیخ مروت کی اطلاع کے مطابق وہ اپریل مئی میں دی گئی. 2-3 مرتبہ بیرسٹر گوہر کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ خود گارنٹی دیتے ہیں تو 14 دن میں بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی, 15واں دن نہیں ہوگا. آپ گارنٹی دیتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر بھی بھولے بادشاہ ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس چیز کی میں نے گارنٹی دینی. وہ یہ آفر لے کر عمران خان کے پاس چلے گئے. عمران خان نے کہا کہ اس کے بدلے میں کیا مانگتے ہیں؟ تو بیرسٹر گوہر ان کے بقول دوبارہ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی مانگتے کیا ہو اس کے بدلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مانگتے یہ ہیں کہ خاموش ہو کے بیٹھیں, جلسہ جلوس نہ کریں, باہر نہ نکلیں, جیسے وہ 24 نومبر کو نکلی تھیں, تو خود وہ باہر نہ نکلیں اور موبلائزیشن نہ کریں, خاموشی سے گھر بیٹھیں اور لا تعلق ہو جائیں سیاسی معاملات سے. یہ لے کر پھر بیرسٹر گوہر گئے عمران خان کے پاس, تو عمران خان نے یہ سن کر انکار کر دیا اور کہا کہ بشرا بی بی یہیں رہیں گی, بشرا بی بی کو یہ آفر قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جب میں نے پوچھا کہ کیا بیرسٹر گوہر سے وہ ناراض بھی ہوئے عمران خان, تو انہوں نے کہا کہ یہ آفر لانا ہی بیرسٹر گوہر کے گلے پڑ گیا. اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے پیدا ہوئی. تو پھر ظاہر ہے لامعلّہ طور پر یعنی بیرسٹر گوہر سے پھر آہستہ آہستہ, میں نے کل رات بھی ایکسپلین کیا تھا کہ پارٹی انہیں اتنی ویلیو نہیں کر رہی ہے جتنی ایک چیئرمین کی ہونی چاہیے. اور یہاں تک کہ ان کو بلایا نہیں گیا اس میں جو ابھی حلف برداری ہوئی تھی سہیل آفریدی کی, اور اس سارے معاملے سے ان کو دور رکھا گیا, کیونکہ وہ اسی نوعیت کے مشورے دے رہے تھے بطور چیئرمین کہ جی یہ نہ کریں, آج انتخاب نہ کریں, انتخاب کو 2 دن کے لیے ڈیلے کر لیں. یعنی مخالفین کے پلیٹ فارم پر جا کر اننگز اپنی کھیل رہے تھے, یا وہی مشورے دے رہے تھے جو ان کے مخالفین کا نقطہ نظر تھا, جو پارٹی کو قبول نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہوئے پارٹی کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو آفر وہ لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے لیے, اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ تازہ ترین دیکھیے نا کہ یہ نہیں کہا عمران خان صاحب نے کہ چیئرمین کو بلاؤ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں, یا اس سے کبھی آپ نے سنا کہ عمران خان نے کہا ہو کہ چیئرمین کو بلاؤ میں چیئرمین سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں چیئرمین کو ہدایات دینا چاہتا ہوں. چیئرمین کو وہ ہدایات ہی دینا نہیں چاہتے. اب سلمان راجہ صاحب نے چونکہ یہ خیبر پختونخوا میں بننے والی حکومت میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے اور وہ اب کافی متحرک بھی دکھائی دیتے ہیں, تو اس لیے سلمان راجہ صاحب کے ذریعے ہی وہ پارٹی کو پیغام رسانی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ بھی کی تھی کہ سلمان راجہ صاحب اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے کچھ غلطیاں تو کرتے رہے ہیں. مثلا ٹیلی ویژن پر کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, مثلا یہ کہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف یعنی عالیہ حمزہ کے خلاف انہوں نے ایک دفعہ محاذ کھول دیا, میڈیا پر کھول دیا, اپنی پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے لڑ پڑے. اس طرح کی چیزیں وہ اپنی ناتجربہ کاری کے بنا پر کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی عمران خان اور پارٹی کے لیے وفاداری پر کبھی شک نہیں کیا گیا, اور ان لوگوں کی فہرست میں کبھی شامل نہیں کیا گیا جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو کمپرومائزڈ ہیں. یعنی کبھی یہ نہیں سمجھا گیا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, جیسے کہ اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ کو ہی عمران خان نے پریفر کیا کہ وہ ان سے بات چیت کریں, اور سلمان راجہ کو ہی مختص کیا ہے یا مقرر کیا کہ وہ پارٹی کے لیے پیغام رسانی کریں گے. دوسری خبر جو ہے وہ دی ہے کل رات اپنے پروگرام میں محمد مالک صاحب نے, اور یہ خبر ایسی ہے جس پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو فارمولا بن رہا ہے کہ نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے راستہ سیدھا کر رہی ہے حکومت بنانے کے لیے, اگرچہ اس میں ان کی اپنی غرض بھی شامل ہے. انہیں لگتا ہے کہ چونکہ اگلا جو الیکشن ہے وہ انہوں نے جیتنا ہے, اور وہ اس لیے جیتنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہی کشمیر میں حکومت بنائے گا. تو نون لیگ کو لگتا ہے کہ انہیں اگلی حکومت بنانی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن میں جائیں اور وہ کسی کی اپوزیشن کریں. اب وہ کس کی اپوزیشن کرے, تو انہوں نے خود انتخاب کیا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے, ہم اس کی اپوزیشن کرتے ہیں. تو اسے کشمیر کی حد تک بھی دیکھا جائے تو ان کا اپنا فائدہ ہے آزاد کشمیر میں کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے, یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. یعنی کتنی دلچسپ بات ہے کہ خود ہی ان کی حکومت بنوا رہے ہیں اور خود ہی ان کی اپوزیشن بھی کریں گے. تو یہ مکمکہ کی سیاست اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, اب مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنوانے کا فارمولا یہ بنا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نون لیگ آپ کو کشمیر میں سپورٹ کرتی ہے, آپ کی حکومت بن جائے, اور اس کے بدلے میں جو گورنری تبدیل ہوگی اس میں نون لیگ اپنا گورنر لگائے گی. نون لیگ اپنا گورنر لگائے گی خیبر پختونخوا میں, اور وہ گورنر جو ہے
وہ اس کے لیے مالک صاحب کی خبر یہ ہے کہ آفتاب شیرپاؤ سے بات چل رہی ہے. تو نون لیگ کو تو نہ ہوا پھر, اور ملاقات کس نے کی ہے؟ محسن نقوی صاحب نے آفتاب شیرپاؤ سے جا کے, اس خبر کے مطابق. تو یہ نون لیگ کا تو نہ ہوا, پھر یہ تو ہوا محسن نقوی صاحب اور ان کی پارٹی, محسن نقوی صاحب کی پارٹی کا گورنر ہوا نا. تو بہرحال نون لیگ اس کو سپورٹ کرے گی. تو آفتاب شیرپاؤ کو گورنر لگایا جائے گا. کیوں لگایا جائے گا؟ ظاہر ہے گورنر راج لگانا فیصلہ سازوں کے ذہن میں ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے, کیونکہ اور یا ابھی نہیں تو کسی سٹیج پر جہاں پر سہیل آفریدی بے قابو ہو جاتے ہیں, جہاں پر سہیل آفریدی اپنے معاملات کو اس نقطے پر لے جاتے ہیں جہاں جسے آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں, یا سہیل آفریدی معاملات کو اس نہج پر لے جاتے ہیں, احتجاج کے لیے نکل آتے ہیں, وہ احتجاج خراب ہو جاتا ہے, معاملات صوبے کے خراب ہو جاتے ہیں, تو اس نہج پر جا کر گورنر راج لگا دیا جائے, یہ بات سب کے ذہن میں ہے. تو پھر جب گورنر راج لگایا جائے تو گورنر راج کے لیے اپنا بندہ ہونا چاہیے. تو وہ کون ہوگا؟ اس کے لیے آفتاب شیرپاؤ کا نام زیر غور ہے. یہ خبر محمد مالک صاحب نے دی ہے. محمد مالک صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب شیرپاؤ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو چیزیں یعنی بیک اپ پلان بنائے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ صورتحال میں فوری طور پر گورنر راج لگانے کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے, لیکن انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ضد کرتے ہیں, احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, اور احتجاج وہ صورت اختیار کرتے ہیں خون خرابے والی جیسے پچھلی مرتبہ ہو گیا تھا, اور صوبے کے حالات خراب ہوتے ہیں یا خراب کیے جاتے ہیں, تو پھر گورنر راج لگانا پڑے گا. لیکن گورنر راج لگانے کے لیے پھر گورنر ایسا ہونا چاہیے جو اپنا گورنر ہو, اور اس سلسلے میں آفتاب شیرپاؤ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یہ سارا مدعا ہے جو کرکس ہے مالک صاحب کے اس پروگرام کا, وہ یہ ہے. آخری بات یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ استنبول ٹاکس جو ہیں وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی ہیں, اور افغانستان کی حکومت نہیں چاہتی کہ امن قائم ہو, اور وہ نہیں چاہتے کہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ہوں جس طرح سے پاکستان چاہتا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اپنا وہی دہشت گردی والا کردار ادا کرتی رہے, پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہے, پاکستان کو انگیج کر کے رکھیں, پاکستان میں صورتحال خراب رہے. امن ایسا لگتا ہے کہ افغان حکومت کی ترجیح, پاکستان میں امن ان کی ترجیح نہیں ہے, کیونکہ ان کی معیشتی جنگوں پہ چل رہی ہے, کیونکہ انہیں یہی سوٹ کرتا ہے. ایک پرامن حکومت انہیں بھی شاید سوٹ نہیں کرتی, اور پاکستان کی حکومت کی بھی یہ ناکامی ہے کہ یہاں تک معاملات آ گئے ہیں. اب اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں؟ لمیٹڈ ہیں. پاکستان کو امن چاہیے, اور موجودہ حالات میں افغانستان کے ساتھ کشیدگی میں جا کر امن قائم کرنا یہ کوئی قابل عمل حل دکھائی نہیں دیتا. یعنی پاکستان اس وقت ایک ایسی سچویشن میں آ گیا ہے جہاں اسے جنگ بھی لڑنی نہیں ہے, اور امن بھی قائم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور دہشت گردی کے خلاف حل بھی فوری طور پر موجود نہیں ہے, اور ادھر جو بھارت ہے وہ بھی پر تول رہا ہے کہ موقع پا کر وہ پاکستان پر دوبارہ حملہ آور ہو. تو سچویشن کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے پاکستان کو نکالے, اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو عقل دے کہ وہ سیاسی استحکام پیدا کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.